إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو عرش پر مستوی ہے. اس کا علم، اس کی قدرت کائنات کی ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. ان گنت درود اور سلام اللہ کے تمام رسولوں اور نبیوں پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو من وعن پوری امانتداری کے ساتھ اپنی قوم تک پہنچا دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے، سننے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. باطل کو باطل سمجھنے، اس کو باطل کہنے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین رب العالمین. محترم حاضرین اسلامی اور بہنوں، آج کے خطبے میں جس موضوع کو بیان کیا جائے گا وہ ہے موجودہ دور کے بعض خطرناک فتنے. اور اس عنوان کو، یہ جو باتیں یہاں پر بیان کی جائیں گی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. باطل باتیں ہماری زبانوں سے ادا ہونے اور ہمارے دلوں میں محفوظ ہونے سے بچا دے. آمین رب العالمین. اور ابتدا ہی میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہاں پر خطبہ جمعہ کے لیے ہم جو حاضر ہوتے ہیں یا جس مسجد میں بھی حاضر ہوتے ہیں، سبھی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ خطبے میں جو نصیحت کی گئی ہے اس کو سنیں اور اپنی اصلاح کریں. اور خطبے کے اندر جو باتیں خطیب بیان کرتے ہیں اس کا مقصد بھی اصلاح ہی ہوتا ہے، اور میرا مقصد بھی اصلاح ہی ہے، کسی پر ذاتی تنقید نہیں ہے. اور اگر کوئی اپنے کانوں کو خوش کرنے کے لیے یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تعریفی کلمات سننے کو ملیں گے، تو معذرت کے ساتھ کہ جب کوئی شخص کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، بدعتی ہے، بدعات کی جانب دعوت دیتا ہے، منحرف ہے اور انحرافات کی دعوت دیتا ہے، فکری انحراف، فکری تبدیلی اور غلطیاں اس کے اندر ہیں، تو یقیناً ہم اس کو ڈنکے کی چوٹ پر علیٰ اعلان بیان کریں گے، کیونکہ یہی طریقہ سلف سے چلتا آ رہا ہے. لہذا کوئی ہرگز یہ نہ کہے کہ ان اہل حدیث علماء کو، ان سلفی لوگوں کو سوائے باطل کو ایکسپوز کرنے اور ان کی تردید کرنے کی کچھ اور نہیں ملتا. ایسا نہ کہیں، بلکہ یہی ہمارا طریقہ ہے. کیونکہ اس سلسلے میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء
یہ دین جو ہے یہ سند کی بنیاد پر ہے، یعنی یہ بات کس نے بیان کی، اس نے کس سے سنا، وہ بات کس نے بیان کی، اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ کس نے کہا، یہ سند دین ہے۔ اور اگر یہ سند نہ ہوتی تو جو شخص جو چاہتا کہے گزرتا۔ لہذا ہمارے پاس وہی بات بیان ہوگی اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے وہی افکار بیان کیے جائیں گے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوں، سلف صالحین کے فہم اور ان کے منہج کے مطابق ہوں۔ جو اس سے ہٹ کر کے ہوں گے ہم برابر اس کی تردید کریں گے، کیونکہ سلف نے اپنے زمانے میں جو بھی بدعتی اور منحرفین تھے سب کے بارے میں انہوں نے کھل کر کے بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم تک حق بات صحیح طریقے سے پہنچی ہے۔ اگر سلف کے لوگ، سلف صالحین، ائمہ کرام اور محدثین کرام وہ بدعتی لوگوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیتے یا کنارہ کشی اختیار کر لیتے اور کہتے کہ نہیں یہ تو اپنی جگہ ہے، خاموش رہے گا، لیکن ان کے فتنے بہت بڑھ چکے ہوتے۔ لہذا آج کے اس زمانے میں بھی اسی طریقے کو کھلے طور پر بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور آج جو کچھ بھی باتیں یہاں پر بیان کی جائیں گی چند فتنوں کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ آج کے اس زمانے کے سب سے خطرناک اور عظیم ترین فتنے ہیں، اور یہ فتنے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرما، آمین رب العالمین۔ سب سے پہلا جو فتنہ ہے وہ ہے بغیر علم کے دین کی بات کرنا۔ دین کی بات جب ہم کہتے ہیں تو وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، دین سے متعلق سوال اور جواب ہیں، دین کے متعلق فتوے دینا ہے، اور دین کی تشریح اور اس کے عمل کو بیان کرنا اور کہنا کہ یہ دین کی بات ہے، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ لہذا آج کے اس زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ بغیر علم کے دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو قرآن برابر پڑھنے نہیں آتا وہ مفسر قرآن بنے ہوئے ہیں، جن کو حدیث برابر پڑھنے نہیں آتا وہ محدث عصر بنے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے بچنا۔ اور دیکھیں اس فتنے کی زد میں کون کون آتے ہیں، ہمیں شخصیات نہیں چاہیے، ہمیں دین چاہیے، دین کی حفاظت مقصود ہے۔ جو شخصیت جیسا ایمان عقیدہ رکھے گی اس کے حساب سے وہ قبر میں وہ جائے گا اور اس کا جواب وہ دے گا۔ لہذا شخصیات کے پیچھے نہ جائیے بلکہ دین کی بات کیا صحیح ہے اس کو اپنائیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23، اس میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا۔ نفسانی خواہشات کو رب بنانا کیسے؟ اس کے دل میں جو کچھ خیال آیا تو وہ اس کے مطابق عمل کرنے لگا، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے، اپنی مرضی کے حساب سے وہ دین سمجھتا ہے اور دین کے حساب سے سمجھ کر کے عمل کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ جو معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے مشرکین تھے وہ اپنے جانب سے ایک کو اپنے ہاتھوں سے بناتے اور بنانے کے بعد اس کی عبادت کرنے لگتے، پھر جس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا دوسرا کوئی اس سے اور بہتر اور خوبصورت نظر آتا تو کہتا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، چلو اس کو اپنا لو، پھر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتا۔ جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کس طریقے سے معبودان باطلہ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جا رہا ہے اور کس کس نئے انداز میں اس کو شیپ دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا اور کہا کہ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا؟ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ اس کی دو طریقے کی تفسیر سلف سے منقول ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ شخص کس لائق ہے، ہدایت کا مستحق ہے یا ہدایت کا مستحق نہیں ہے،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی تقدیر لکھ دی جا چکی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اسعید ام شقی، کہ یہ نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ لہذا اللہ کے علم میں ہے کہ یہ انسان ہدایت کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ہدایت آنے کے بعد، علم آنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنا لے، لیکن اس کے باوجود وہ علم کو، اس کے باوجود وہ ہدایت کو نہیں اپناتا اور صحیح عقیدے اور صحیح عمل کے مطابق عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی گمراہی میں رہتا ہے، تو پھر وہ شخص علم کے باوجود گمراہ ہے۔ یہ دو طریقے کی تفاسیر مفسرین کرام نے بیان کی ہے، سلف سے منقول ہے۔ اب آپ یہ جو الفاظ بیان کیے گئے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، علم کے باوجود گمراہ، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو جاہل ہے، جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، جس کو حدیث پڑھنے نہیں آتا، وہی گمراہ ہوگا؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ دین کو اچھی طریقے سے سنتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بزرگ لوگ ہیں جو علماء سے جڑے ہیں اور قرآن کریم کو وہ علماء سے پوچھتے ہیں اور سن سن کر کے اس کو یاد کر لیتے ہیں، اس آیت کا، اس حدیث کا صحیح مطلب جانتے ہیں اور اس کے مطابق ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا پڑھا لکھا ہوں، سمجھدار ہوں، مجھ سے بڑا سمجھدار، مجھ سے بڑا پڑھا لکھا، مجھ سے بڑا عالم، اور آج کے زمانے کو صحیح حساب سے جج کرنے والا، اس کے بارے میں صحیح حساب سے تنقید کرنے والا، صحیح حساب سے اس کو کرٹیسائز کرنے والا مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، مجھ سے بہتر اور مجھ سے بڑا بہترین انداز میں تجزیہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ان کی بھی باتیں، ان کی بھی باتیں، ان کا فلسفہ، ان کا فلسفہ، یہ دنیا کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یونان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ رافضی کیا کہہ رہے ہیں، وہ اخوانی کیا کہہ رہے ہیں، وہ قطبی کیا کہہ رہے ہیں، وہ اسراری، یہ سارے لوگوں کی باتیں رکھ کے پھر اس کے بعد میں ایک نیا طریقہ پیش کرتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یاد رکھ لیجئے یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ فرعون کو بھی جب نصیحت کی گئی، قارون کو جب نصیحت کی گئی تو کیا کہا اس نے؟ اس کو جو مال دیا گیا تھا تو وہ مال اللہ کی جانب سے اس کو دیا ہوا تھا، لیکن اس نے کیا سمجھا کہ وہ اپنے عمل کے بلبوتے پر اور اپنے علم کے بلبوتے پر وہ مال حاصل کیا اور کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو پیسہ مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میرے ہنر کی وجہ سے ملا ہے، یہ مجھے ٹرکس ہیں اس کی وجہ سے میں علم، یہ پیسہ مجھے ملا ہے۔ تو قارون نے وہ کہا، اور آج لوگ یہی بات بیان کر رہے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ لہذا لوگ گمراہ کس طریقے سے ہو سکتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں اور علم کے باوجود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ علم کے باوجود گمراہ کیسے؟ حدیث پہنچ جاتی ہے، اس کے باوجود پھر کہتے ہیں نحن المقلدون، ہمارے امام صاحب نے کیا کہا، قال اللہ قال رسول مت بولو، ہمارے امام صاحب نے کیا کہا یہ بتاؤ۔ اب جو اماموں کے پیچھے پڑھنے والے لوگ ہیں اور ان کے فیصلے کو حرف سمجھنے والے، یقیناً یہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہیں۔ ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، ایک بہت بڑی مصیبت ہم مسلمانوں کی یہ ہے کہ جس کو قرآن کی تفسیر نہیں آتی ہم نے اس کو مفسر قرآن کا نام دے دیا، جس کو حدیث نہیں آتی، حدیث کی شرح نہیں آتی، حدیث کے اصول اور ضوابط کیا ہے، سند کیا ہے، متن کیا ہے اور اس کے جرح و تعدیل کیا ہے، اسماء رجال کیا ہے، کچھ بھی عطا پتہ نہیں، اس کو ہم نے محدث کا لقب دے دیا۔ یہ محدثین کیسے ہیں؟ دیکھیں ایک حدیث ہے جس میں صاف طور پر یہ بات معلوم ہے کہ اس حدیث کی یہ شرح ہے اور یہ موقف صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شرح کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو لیں گے، کیوں؟ نحن المقلدون، ہم بس مقلد ہیں۔ بھائی آپ مقلد بعد میں ہیں، پہلے کون ہیں آپ نے کلمہ پڑھا ہے نبی کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے علم کے باوجود گمراہ ہونا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اللہ رب العالمین نے اس کے کانوں پر مہر لگا دی
وقلبی، اس کے دل پر مہر لگا دی۔ کانوں پر مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ سلف صالحین سے جو بات قرآن کی اور حدیث کی بات پہنچتی ہے اس کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سلف منہج مت بولو، آج کے زمانے کے حساب سے بولو دقیانوں سے پرانی باتیں ہو گئی، یہ نئے زمانے کے حساب سے بولو، آج نئے نئے مسائل بن گئے۔ آپ کو دین کا مسئلہ سمجھانا ہے تو آج کے لوگوں کے حساب سے سمجھانا، یہ ایک عجیب فکر بن چکی ہے، اور یہی فکر ہے جو مودودی صاحب کو گمراہ کر گئی۔ اور معذرت کے ساتھ کہ یہاں پر کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں تو مجھے معاف کیجئے، میں ان جو باتوں کو میں بیان کر رہا ہوں میں اس کے لیے پوری طریقے سے علم اور وثوق کی بنیاد پر اور بصیرت پر رہتے ہوئے میں بیان کر رہا ہوں۔ لوگوں کے اندر فکر ہے کہ بھئی آج ایک نیا زمانہ، ماڈرن زمانہ ہے، لوگ اسلام کے بارے میں اعتراض کر رہے تو پھر اس کو اس کے حساب سے جواب دینا، اس کے حساب سے جواب دینے کی فکر میں، وہ سوچ میں آ کر کے انہوں نے احادیث کی تعبیر کی، انہوں نے قرآن کریم کی تفاسیر کو بدل کر کے رکھ دیا۔ کیسے تفسیر بدلی؟ جیسے اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اب تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیے سورۃ الحاقہ، مودودی صاحب کی تفسیر، کیا تفسیر انہوں نے بیان کی ہے؟ اسی کو اسرار احمد صاحب بھی بیان کرتے ہیں۔ تب اس سے مراد کیا ہے؟ عرش سے مراد اللہ کا جبر ہے، اللہ کا قہر ہے، نعوذ باللہ۔ کیا باتیں ہیں؟ لوگ سامنے والے ہر طریقے سے اعتراض کریں گے، سوال کریں گے، نبی کے زمانے میں بھی سوال کیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے جو جواب جیسے دینے کا حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے جواب دیا۔ سامنے والا ایسے سوال کر رہا ہے اس کے مینٹالٹی کے حساب سے میں جواب دوں گا، نہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے آج۔ اور لوگ بھی کہتے ہیں نہیں بھائی آج کے زمانے میں کیا کام کیے انہوں، کچھ بھی کام نہیں کیے، جتنا پہلے حق پر تھے اس سے زیادہ اور گمراہ کر دیے لوگوں کو ان کی فکر نے، اس سے بچیے آپ۔ اسی طریقے سے احادیث کے بارے میں بھی جب سوال ہوتا ہے تو اپنے حساب سے جواب دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے لاجک کے حساب سے جواب دیا، سائنسی بنیاد کی وجہ سے ہم نے جواب دیا، سائنسی حساب سے ہم نے جواب دیا۔ یہ سائنس، یہ لاجک، یہ سب اپنی جگہ۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت کو قرآن میں نازل کیا ہے اور قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کہا ھدی للمتقین، یہ قرآن لوگوں کے لیے، تقوی والے لوگوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے، بس کافی ہے۔ اس کے اندر جو طریقہ اس کے اندر بیان کیا گیا وہ طریقے سے آپ بیان کیجئے۔ اور اگر کوئی ایسے نامناسب انداز میں سوال کرتا ہے تو پھر قرآن میں اس کا بھی جواب دیا گیا، جس کو بلاغت کے اندر اسلوب حکیم کہا جاتا ہے۔ مشرکین نے سوال کیا یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ چاند کیا ہے، ویسا کم بڑھ کے کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دینے کے لیے کہا قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ چاند کا پڑنا گھٹنا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا طریقہ ہے بس۔ سوال ایک انداز میں تھا، اللہ نے جواب دوسرے انداز میں دیا۔ اللہ نے ان کے سوچ کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کا حکم نہیں دیا، لہذا یہاں پر اسرار احمد صاحب کے جو چاہنے والے لوگ ہیں، مودودی صاحب کے جو چاہنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی مینٹالٹی یہی ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سامنے والا آج الگ انداز میں سوال کر رہا ہے، اس کو الگ انداز میں جواب دینا۔ یہ الگ انداز میں جواب دینے کی صورت میں آپ نے کیا کیا؟ جواب دین کا پیش نہیں کیا بلکہ دین کو بگاڑ کر کے اس کے سامنے پیش کیا۔ اس کی وجہ سے وہ اس کے آپ کے جواب کو حد اخیر بنا لیتا ہے اور پھر اس کو قاعدہ کلیہ بنا لیتا ہے یہی، اور ہر چیز کو اس کے اوپر فٹ کرتا، قرآن کو بھی اس کے اوپر فٹ کرتا، حدیث کو بھی اس کے اوپر فٹ کرتا، جو ان کی عقل کے حساب سے نہ آئے پھر قرآن کا بھی انکار کرتا، حدیث کا بھی انکار کرتا۔ ذمہ دار کون؟ یہ فکر رکھنے والے لوگ، لہذا اس فکر سے بچیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا، اس کو حق بات نہیں دکھتی ہے، قرآن کی باتیں حدیث کی باتیں اس کو نہیں دکھتی ہیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے بعد اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کرتا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے اس کو کوئی، جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کرتے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ لہذا آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ بغیر علم کی بات کرنا ہے۔ اب یہ بغیر علم کی بات کرنے کے اندر آپ دیکھیں آج ہم لوگوں نے کس کس کو بنا لیا۔ سلف کے اندر کیا طریقہ تھا، اسلاف، صحابہ کرام، تابعین، صحابہ کرام کی اولاد، یہ کس طریقے سے دین پر چلتے تھے اور ان کی فکر اور ان کی فہم اور ان کا عمل کیا تھا،
ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر. صحیح مسلم کا مقدمہ ہر مسلمان کو پڑھنا ہے، اور خاص طور پر جو اہل الحدیث ہے ان کو تو پڑھنا چاہیے، کیونکہ آج کے جو نوجوان ہیں جو اہل الحدیث کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس سینے پر ہاتھ باندھ لیے، رفع الیدین کر لیے، آمین زور سے بول لیے، اس کو اہل حدیث ہونا سمجھتے ہیں. نہیں، یہ تو آپ حدیث کی کچھ احادیث پر عمل کر رہے ہیں. صحیح منہج اور صحیح موقف کو تو آپ کو جاننا چاہیے. لہذا آپ صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے اس کو آپ پڑھیے. اس کے اندر ایک بات ہے، ایک حدیث ہے، وہ حدیث ہے ابو عقیل جو صاحب بہیہ کے نام سے مشہور تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں قاسم بن عبید اللہ اور یحییٰ ابن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں قاسم بن عبید اللہ اور یحییٰ ابن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فقال یحییٰ للقاسم، یحییٰ نے قاسم سے کہا، یا ابا محمد، اے ابو محمد. یہ ابو محمد کون ہے؟ یہ قاسم کون ہے؟ قاسم جو تھے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے نواسے اور پوتے وغیرہ کے درجے میں تھے. یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے اور عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے تھے، جن کی کنیت تھی ابو محمد. تو ان سے پوچھا گیا، یحییٰ نے ان سے پوچھا کہ اے ابو محمد، انه قبیح علی مثلک عظیم ان تسأل عن شیء من امر هذا الدین فلا یوجد عندک منه علم ولا فرج او علم ولا مخرج. انہوں نے کہا کہ آپ جیسی عظیم شخصیت اور آپ جیسی عظیم شخصیت سے دین کے کسی بارے میں پوچھا جائے تو یہ بات ہم کو بڑی نامناسب لگتی ہے کہ آپ کے پاس اس کے بارے میں علم نہ ہو. ہم لوگوں نے بھی یہ تصور بنا رکھا ہے نا کہ بڑے خاندان کے ہیں، علمی گھرانے کے ہیں، لمبا جبہ دستار ہے تو بات بھی علم کے ساتھ ہی بیان کریں گے. کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف پگڑی باندھ لیجئے، داڑھی رکھ لیجئے، جبہ شیروانی پہن لیجئے، بس آپ مشہور ہو جائیں گے لوگوں میں. تھوڑے سے اچھے انداز میں تقریر کر لیجئے، عین قاف شین صاد اچھی آواز نکل لیجئے، آپ بڑے مشہور مقرر ہو جائیں گے. لوگوں کے اندر یہی المیاں ہیں، کون علم کی بات بیان کر رہا ہے، کون علم کی بات نہیں بیان کر رہا ہے، اس کو نہیں دیکھتے لوگ. تو وہاں پر بھی ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ جیسے عظیم شخصیت، عظیم خاندان کے آپ ثبوت ہیں، اور آپ سے دین کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے اور آپ کو اس کے بارے میں علم نہ ہو تو یہ قبیح، یہ بڑی بری بات لگتی ہے اور بڑی عظیم بات لگتی ہے، بڑی خطرناک بات لگتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیے، وہی ہے سلف کا موقف، یہی ہے صحابہ کا منہج، یہی ہے سلف صالحین کا طریقہ. انہوں نے کہا فقال له القاسم زعم عمدک، یعنی یہ بات تم کیوں کہہ رہے ہو؟ یعنی مجھ سے پوچھا گیا دین کے کسی مسئلے کے بارے میں اور میرے پاس اس بارے میں علم نہیں، تو یہ بہت بڑی اور ناگوار گزرنے والی بات ہے، یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ قال، کہا لأنک ابن امام ہدی، کیونکہ آپ ہدایت کے دو اماموں کے بیٹے ہیں. یہاں پر کیا معلوم ہوا؟ ہدایت کے دو امام کون ہیں؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما. آپ ان کے خاندان کے، آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ ان کے نسل سے ہیں. ابن ابی بکر و عمر، آپ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں آپ. فقال، تو راوی کہتے ہیں یقول للقاسم، قاسم ان سے کہنے لگے، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے جو رشتہ دار تھے وہ کہنے لگے اقبح من ذلك، سن لیجئے یہ بات، اور خاص طور پر جو اخوانی سروری اسرار احمد صاحب کو فالو کرنے والے اور اخوان المسلمین کو فالو کرنے والے، یہ لوگ سن لیجئے. کہا انہوں نے اقبح من ذلك عند من عقل عن اللہ ان اقول بغیر علم، اس سے بڑھ کر بری اور خطرناک اور قبیح بات یہ ہے کہ میں اللہ کے بارے میں وہ بات بیان کروں جس کا علم مجھے نہیں ہے. دین کے بارے میں بغیر علم کی بات بیان کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بری بات ہے. اور پھر کہا او آخذ عن غیر ثقۃ، جو علم کے اندر معتبر نہیں ہے اس سے میں دین کی بات سیکھوں، یہ بہت بری بات ہے. آج آپ لوگ کس سے سیکھنے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ رافضی جو صحابہ کو گالی دیتا، اس سے دوستی کرنے کی بات کرتے ہیں، جو ہر وقت صحابہ پر لعن طعن کرتا، اور جو جنتی صحابہ کرام تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں ان کے اوپر لعنت دیتا، ان کو جہنمی کہتا. تو ایسے لوگوں سے دین کی بات لینے کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں نہیں سب ایک مل کے رہنا چاہیے، سب ایک مل کے رہنا. کس بنیاد پر مل کر رہیں گے؟ الولاء والبراء نہیں معلوم؟ دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے.
اور اس جملے کو یاد رکھ لیجئے، ہم اہل الحدیث اور سلفی لوگوں کے بنیادی عقیدے میں یہ بات شامل ہے، دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. اور اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے بھی صحابہ کے خلاف بولتا ہے، ہم اسے دوستی نہیں رکھیں گے. دوسرے تو دور کی بات ہے، میرا بھائی بھی اگر میرے لیے صحابہ کے خلاف بولے، دین کے خلاف بولے، میں اسے دشمنی رکھوں گا. میرا باپ بھی اگر دین کے بارے میں بولے تو میں اسے دشمنی رکھوں گا. کیوں؟ کیونکہ جب جنگ بدر کے بعد یہ مسئلہ پیش ہوا کہ جو قیدی بنا کر کے آگے کیا کرنا چاہیے، تو کیا کہا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جو ان کا رشتہ دار مسلمان ہوا ہے وہ کافر کو اس مسلمان رشتہ دار کے حوالے کیا جائے، وہ اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. دین اہم ہے ہمارے پاس، شخصیات نہیں. شخصیات نہیں. یہ مودودی صاحب تو چلے گئے اپنی خبر میں، ان کی فکر ان کے ساتھ ہے، وہ فکر آپ کیوں لوگوں میں مشہور کرنا چاہتے ہیں؟ اسرار احمد اپنی خبر میں چلے گئے، وہ اس کا جواب وہ دے رہے ہیں. اور افسوس ہوتا ہے کہ ان کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے عقیدے کو نہیں بدلا، صرف عقیدے کو نہیں بدلا، اپنے کلمات کو بدل رہا ہوں، صرف انہوں نے عقیدے کو نہیں بدلا، آپ کی فکر کو بھی بدل دیا. آپ ایسی فکر والے بن جاتے ہیں صحابہ کے بارے میں جو کبھی کسی ایک عام اور ادنا قسم کے اور گنہگار انسان بھی اس طریقے کی فکر نہیں رکھ سکتا. وہ فکر ایک علم والا جو اخوان المسلمین اور جماعت المسلمین اور اسرار احمد صاحب کے جڑنے والے لوگوں کے اندر ہوتا ہے. دلیل، بغیر دلیل کی ہم بات نہیں کرتے. دلیل یہ ہے کہ ایک شخص جامعہ ازہر سے پڑھ کے آیا اور ہندوستان کے جو سلفی ادارے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں پر وہ حمید الکلیہ مقرر ہوا. اس کے علم کی بنیاد پر اس کو مقرر کیا گیا. لیکن اس کے بعد بہت ساری باتیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں میں کہ یہ کس طریقے کی فکر ان کے پاس ہوتی ہے. اس جامعہ کے جو سلفی منہج اور سلفی جامعہ ہے، اس جامعہ کے جو بانی ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو رشتہ دار، ان کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے طلباء کو نماز چھوڑنے پر تاکید کی اور کہا کہ نماز آپ لوگ چھوڑ رہے ہیں، نمازیں نہیں چھوڑنا ہے، پابندی سے نمازیں پڑھنا ہے. اور اس کی اہمیت پر انہوں نے بار بار زور دیا. تقریر ختم ہونے کے بعد وہ حمید الکلیہ جو ہے اس کے پاس گئے تو اس آدمی نے کہا، مولانا آپ بار بار یہ نماز کے بارے میں، نماز کی پابندی کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اب آگے جو جملہ کر رہا ہوں یقیناً وہ کلمات پڑھنے کے بعد خون کے آنسو رونا باقی رہ جاتا ہے. یہ اخوانی لوگ، یہ جماعت اسلامی کے لوگ ایسی فکر والے رہتے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیسی فکر ہے ان کی. دیکھیے اب میں جملہ بیان کر رہا ہوں، واللہ اس میں اگر الفاظ کچھ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ میرا مواخذہ کرے، پوری تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس نے کہا جو دکتورا کیا ہوا ہے، لیکن وہ اخوانیت سے اور جماعت اسلامی سے متاثر اور ان کا پروپیگنڈا کرنے والا ہے. وہ ایک سلفی ادارے کے اندر یہ کہہ رہا ہے کیا، اور دیکھیے یہ بات سن لیجئے، بطور دلیل میں پیش کر رہا ہوں کہ ان کی وجہ سے فکر کس قدر بدل جاتی ہے. اس نے کہا آپ نماز کی پابندی پر اس قدر بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ آگے کا جملہ بولنے کے لیے یقیناً میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، لیکن آپ کو بولنا پڑے گا کیونکہ ان کے بارے میں جب تک کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں وہ بولتے رہتے. نہیں، اب آپ دلیل سنو. آپ اس نے کہا کیا تمام کے تمام صحابہ نماز پڑھنے والے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا آپ کبھی سوچتے ہیں ایسا صحابہ کے بارے میں؟ ایک عام اور ادنا قسم کا بغیر علم رکھنے والا جاہل انگوٹھا چھاپ کے جو اس طرح سے صحابہ کے بارے میں نہیں سوچتا، لیکن جو دکتورا کر کے آیا ہوا ہے اور وہ سید قطب کی بات کتابیں پڑھنے کے لیے مشورہ دیتا ہے، اسرار احمد کی باتیں مشہور کرتا ہے اور مودودی صاحب کی باتیں مشہور کرتا ہے، ان کے فکر سے متاثر ہے، وہ علم کے باوجود جو دکتورا کیا ہوا ہے یہ بات بیان کر رہے ہیں صحابہ کے بارے میں. اس سے بڑھ کر کے آپ کو اور کیا چاہیے کہ کس طریقے کے غلط افکار لوگوں کے اندر عام کیے جاتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. اسی لیے اس جامعہ سے اس آدمی کو خارج کر دیا گیا، نکال دیا گیا، کہا کہ یہ سلفی ادارہ ہے، یہاں پر اس طریقے کے لوگوں کو جگہ نہیں مل سکتی. یہاں پر مجھ سے نمونہ خروارے ایک علم والا جو پی ایچ ڈی کر کے اس طریقے کے پاس صحابہ کرام کے بارے میں بیان کر رہا ہے، تو ایک عام قسم کا ادنا نکٹ چبوترے پہ بیٹھنے والا وہ صحابہ کے بارے میں اور کیا کیا سوچتا ہوگا، کیا کیا بولتا ہوگا. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے منہ سے نکلتا یہ اور ہے، ان کے دلوں میں جو ہے وہ اور ہے. لہذا ان فکروں سے بچیے، ان افکار سے بچیے. اسی طریقے سے ایک اور فتنہ ہے، وہ ہے خروج اور بغاوت اور احتجاج کرنے کا فتنہ. لوگ کہتے ہیں خروج، ارے کچھ نہ تو چلو احتجاج کریں گے. کیا صحابہ میں سے، سلف میں سے کبھی کسی نے احتجاج کیا؟
اور یہ ایسا موقف ہے کہ اس کے بارے میں ہم اہل الحدیث اور سلف کے لوگوں کو، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے تم تو دقیانوں سے پرانے زمانے کے حساب سے بات کرتے ہیں. ہم پرانے زمانے کے حساب سے اس لیے بات کرتے کہ وہی دین ہے، اسی پر چلنے سے ہماری آخرت بھی سدھر جائے گی، دنیا بھی سدھر جائے گی. دنیا کا امن و امان صحابہ کے طریقے پر چلنے میں ہے. یونان کا فلسفہ، امریکہ کا فلسفہ، ہندوستان کا قانون آپ کو اجازت دے رہا، آپ کرو. وہ قانون دیتا ہوگا، شریعت اجازت نہیں دیتی آپ کو، شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی. اگر حکمران سے، مسلم حکمران خصوصیت کے ساتھ اگر اس سے کوئی بھی غلطی ہوتی ہے تو صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ عیدگاہ میں تشریف لے آئے، وہاں پر اس زمانے کے جو ذمہ دار تھے مروان، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے منبر عیدگاہ میں استعمال کیا. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں منبر استعمال نہیں کیا، اور انہوں نے اسی آدمی کے پیچھے عید کی نماز بھی پڑھی اور عید کا خطبہ بھی سنا. خروج اور بغاوت نہیں، خروج اور بغاوت نہیں. آج کیا بولتے ہیں، ارے ان لوگ ایسا کر رہے نہ ایسا کر رہے. وہ حکمران جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا جواب دے اللہ کے پاس، وہ ہے، آپ نہیں ہے. صحابہ کا طریقہ دیکھیے آپ، اسی آدمی کے پیچھے نماز بھی پڑھے اور خاموش رہ گئے. اور اس زمانے میں جو بھی تھے صحابہ اور دیگر تابعین وغیرہ، سب نے ان کی تائید کی اور کہا کہ آپ نے حق ادا کر دیا. اس موقع پر جو حکمران تھے انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں. وہ اپنے طور پر یہ نہیں کہا کہ میں سنت کی مخالفت دلیری سے کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ لوگ بڑھ چکے ہیں، بہت دور تک ہو چکے ہیں، اس لیے میں یہ استعمال کرنا چاہتا ہوں. وہ اپنی توجیہ پیش کرتا ہے. تو اب غور کیجیے، حکمران کے خلاف انہوں نے بغاوت نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون بعدی اثرا، میرے بعد تم جو ہے نا اپنے اپنے لوگوں کو ترجیح دیے جانے والا عمل دیکھو گے. تو صحابہ نے پوچھا افلا ننابذہم، کیا ان کے خلاف بغاوت اور خروج نہ کریں، ان کے خلاف احتجاج وغیرہ شروع نہ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کرو. نہیں، قال لا، نہیں. آپ نے کہا کہ خروج اور بغاوت نہیں کرنا، اور پھر آپ نے فرمایا ادو حقکم، تم اپنا حق ادا کرو. حکمران سے متعلق تمہارے جو ذمہ داری تم اس کو ادا کرو. اور وہ اگر حکمران تم پر ظلم کر رہا ہے اور تمہارے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، صلی اللہ کے پاس مانگو. یہ ہے. اور آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی خروج اور بغاوت اور احتجاج وغیرہ کیا گیا چند سالوں قبل عرب بہار کے نام پر، شام کے اندر، عراق کے اندر، لیبیا کے اندر، اور ابھی یمن کے اندر، عراق کے اندر، یہ جو فتنے ہوئے یا جس کو احتجاج کا نام دیا گیا، کیا آج وہاں پر لوگ امن و امان اور سکون سے ہیں؟ لقمے کے لیے، ایک دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں. لوگوں کے امن و امان کا بہت زیادہ خیال کیا گیا شریعت کے اندر، کیونکہ جو حکمران ہوتا ہے وہ آپ اس کے خلاف جائیں تو ایسے نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا، آپ کے خلاف سبوں لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، ہزاروں کو. آج وہی ہو رہا ہے. وہاں کے لوگ امن کے لیے پریشان ہیں. اللہ ان کو امن و سکون عطا فرما، ظالموں کے ظلم کو ختم فرما، آمین رب العالمین. تو یہاں پر آپ کو بتلانا یہ ہے کہ احتجاج، خروج، بغاوت یہ مکمل ایک الگ ٹاپک ہے، اسی پر کئی خطبے دیے جا سکتے ہیں، لیکن مختصراً میں آپ کے سامنے اشارہ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ایک اور فتنہ اور مختصر وقت میں، مختصر انداز میں اس کو بیان کیا جائے گا، وہ ہے پیشن گوئی کرنے کا فتنہ. پیشن گوئی کرنا، پیشن گوئی کا مطلب کیا ہے؟ مستقبل میں آنے والے واقعات کے بارے میں بتلانا، ایسا ہوگا. یہ بھی آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ. اتنا بڑا فتنہ کہ کچھ لوگوں نے اس کے اندر ایک صاحب کو بہت زیادہ مشہور کر دیا. دیکھیے انہوں 40 سال پہلے جو بولے 100% ہو رہا، انہوں جیسا بولے ویسے ہو رہا. تو دیکھیے یہ کتنا عظیم فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ، اور لوگ اس کو فتنہ نہیں سمجھتے. چلے نام لے لیتا ہوں وہ صاحب کا، اسرار احمد صاحب. گریٹر اسرائیل بنے گا، کون بولے؟ کب بنتا؟ نہیں بنے گا. احادیث کیا بتلا رہی ہے؟ نہیں بنے گا. ان کو قتل کیا جائے گا، یہودیوں کو، اور یہ کہہ رہے ہیں بنے گا. اور پھر اسی طریقے سے یہ اسرار احمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے. کون سی حدیث میں آتا ہے؟ ایک دلیل دیجیے آپ. وہ تو مر گئے، جواب نہیں دیں گے، تو ان کے جو فالوورز ہیں وہ بتلائیں کہاں پر ہے، کون سی حدیث میں ہے. احادیث میں آتا ہے کہ یہ جو مصر کا علاقہ ہے، یہ جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے، یہ جو زرخیز علاقہ ہے، یہ شام کا علاقہ ہے، یہ سارا کا سارا پورا یہودیوں کے قبضے میں جائے گا. کون سی حدیث میں ہے؟ ایک دلیل لائیے، نہیں ہے. پیشن گوئیاں کر دیے،
اور آپ دیکھیے صحابہ زیادہ ایمان والے تقوی والے تھے یا یہ آج کے زمانے کے لوگ ہیں؟ کیا جواب ہے؟ صحابہ، جی ہاں۔ اور مستقبل کے بارے میں جاننے والے صحابہ تھے یا یہ لوگ تھے؟ صحابہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو دین سکھلایا اس کی وجہ سے وہ اچھی طریقے سے جان چکے تھے کہ دنیا کے اندر کیا ہے اور کس طریقے سے ہونے والا ہے تمام باتیں۔ اور آپ احادیث میں دیکھیں گے کہ پیشن گوئی صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بتلائیے انہوں نے مستقبل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو افضل الامہ ہیں، عشر مبشرہ، کوئی بھی ایک صحابی سے ایک پیشن گوئی لا کر کے بتلائیے کہ انہوں نے یہ پیشن گوئی کی۔ صحابہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کون ہو گئے بھائی جن کے بارے میں اتنا؟ اچھا ایک اور بات ہو گئی، بہت بڑی ولی اللہ تھے۔ ولی اللہ وحدت الوجود کا عقیدہ نہیں رکھتا، یاد رکھ لیجئے۔ لوگ جو ہے نا اسرائیل احمد صاحب کے بارے میں کریں گے، انہوں جو پیشن گوئی میں بہت بڑے ولی اللہ تھے، ویسے تھے ایسے تھے، انہوں جیسا بولے ویسے چھوڑا آج۔ تو یاد رکھ لیجئے وحدت الوجود یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ، یہ عقیدہ کوئی ولی اللہ کا نہیں ہو سکتا، یہ ولی الشیطان کا ہے۔ یہ غلط عقیدے پر مرے ہیں اور ان کو لوگ جو ہے ولی اللہ کا لقب دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ، پیشن گوئی کرنا۔ تو پیشن گوئی وغیرہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا اور مستقبل کی باتیں آپ کو اللہ نے بتلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشن گوئی کی ہے۔ ان میں چھوٹی پیشن گوئیاں بھی اور بڑی پیشن گوئیاں بھی ہیں، وہ بہو صادق آ کر کے رہیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے کسی نے بھی پیشن گوئی نہیں کی، تو دنیا کا کون سا ایسا شخص ہے جو پیشن گوئی کر لے اور آپ اس کو مان لیں؟ لہذا یہ بھی ایک فتنہ، اس سے بچیں۔ وقت بہت ہو رہا ہے، آج کے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ زمانے کے حساب سے نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، اس میں بغیر علم کی بات کرنا یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور خروج اور بغاوت کا فتنہ یہ بھی ایک فتنہ ہے، پیشن گوئی کرنا یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور اخوانیت اور سروریت یا قطبیت یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ جس کو یہ الفاظ نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں الحمدللہ ہم موجود ہیں، آئیے ملیے، تفصیلات جانیے اور اپنے عقیدے کو سنواریے۔ کٹ حجتی کے لیے آ رہے ہیں، 100 گز دور رہیے، ہمارے پاس مت آئیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔